عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنی ویسے بھی جائز نہیں ہے، یہاں بھی نہیں پڑھ سکتی، اور مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف میں بھی ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت کی نماز جو ہے نا، وہ اپنے کمرے سے بہتر ہے کہ اپنے دالان سے بہتر ہے کہ گھر کی کوٹڑی میں پڑھے، جتنی یعنی اس کی جگہ چھپی ہوئی ہو نا، یعنی گھر میں بھی کوٹڑی میں، لیکن بند کمرے میں وہ نماز پڑھے، یہ اس کے لیے گویا افضل ہے۔ تو مسجد تو ذرا دالان سے بھی زیادہ وہ اوپن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں سب، تو مسجد کریمین میں جو عورتیں بھری پڑی ہیں نا، یہ سب مطلب یعنی کہ مناسب نہیں ہو رہا، ان کو مسجد میں ان کا داخلہ ہی ممنوع ہے، تو نہیں آنا چاہیے۔ حرمین طیبین کی حاضری بے شک سعادت ہے، تو جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے منور کی حاضری کا وقت آئے، اوقات بندے میں صبح کو فجر کے بعد چھوڑتے ہیں اسلامی بہنوں کو، تو اس وقت یہ بے شک بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں، اس کے علاوہ مسجد میں وہ نہ جائیں۔ عورتیں اگر مسجد میں کسی جگہ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آ رہی ہیں تو روکا نہ جائے، چلیں نماز پڑھ رہی ہیں، جمعہ پڑھ رہی ہیں، عیدین ہے، یا اسی طریقے سے تراویح کے لیے آ رہی ہیں تو نہ روکا جائے۔ اس کی وجہ دوسری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عورتیں مارکیٹوں میں جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، ہر جگہ جا رہی ہیں، تو پھر اللہ کے گھر میں آ جائیں تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ آ کر سیکھ ہی لیں گی، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے گھر والوں سے پوچھ کر نکلیں، نمبر 2 باپردہ طریقے سے، نمبر 3 راستہ پر امن ہونا چاہیے، نمبر 4 محرم ساتھ ہو یا امینہ عورتیں ساتھ ہوں، نمبر 5 مسجد میں مردوں عورتوں کے اختلاط بالکل بھی نہ ہو، عورتوں کی علیحدہ جگہ، مردوں کی علیحدہ، اور داخلہ جو دروازہ ہے وہ بھی علیحدہ ہونے چاہیے، اور عورتیں صرف نماز کے لیے پہنچیں، اور کوئی مطلب ایک نیت نہ ہو کہ جی باتیں کریں گے، چلو تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتی ہوں، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہاں پہ نماز ختم ہو فوراً اپنے گھر واپس آئیں۔ یہ ذرا شرائط دوبارہ میری سن لیجیے گا، تو ان کا خیال کر کے اگر کہیں پر عورتیں جماعت سے باقاعدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو روکا نہ جائے۔ بڑے بڑے علماء ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، ان کی مساجد میں عورتیں آتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ اسی پر عامل ہیں کہ عورتیں آ جائیں، چلو ٹھیک ہے ان کو تھوڑا بہت ہو جائے۔ دلائل دونوں طرف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے نماز پڑھنے کو بہرحال افضل قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا بخاری کی حدیث سے کہ عورت کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، مگر گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہرحال افضل ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا مسجد میں آنے پر۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اسی حدیث کی بنیاد پر جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ عورت کو فساد زمان کی وجہ سے، یعنی زمانہ چونکہ چینج ہو گیا، اس بیس پر عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے گا۔ اور یہ روکنا بھی قرآن و سنت کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث میں اجازت مل رہی ہے، لیکن وہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت مل رہی ہے وہ شرطیں مفقود ہیں، خواتین ان کی پابندی نہیں کرتی، اور وہ صحابہ جیسا دور نہیں ہے کہ لوگ عورت کی یعنی اس کے احترام کا خیال کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو آج کل معاشرے میں بدنظری وغیرہ پھیل گئی ہے۔ آج تک پورے جزیرہ عرب میں آتی رہے، آج تک افسوس کی بات ہے پورے دنیا میں آتی رہے سوا ہندوستان کو چھوڑ کر۔ آپ رشیا جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں، آپ امریکہ جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہے، آپ پورے خلیج ممالک جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں، آپ پورے افریقہ میں جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہے۔ آج بھی صرف یہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں شاید پورے گنڈے موالی چھیڑ چھاڑ کرنے والے فتنے کرنے والے موجود ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ زمانے کا ایک واقعہ سنیے آپ، کیا سنگینی تھی اس واقعے کی، بات کے اقوال اگر ہوں گے بھی ثابت تو چھوڑیے، یہ سنیے اللہ کے رسول کے زمانے ہوا یہ، ایک عورت فجر کی نماز کو نکلی اپنے گھر سے، اور راستے میں ایک شخص نے اس عورت کو، اس صحابیہ کو کھینچ لیا، ایک گڑھے میں گرایا اور اس سے زنا بالجبر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لائی گئی، آپ نے اس شخص کو جنہیں زنا بالجبر کیا اس کو سزائے موت دی، اور اس عورت کو بری مطلب اس کو معصوم قرار دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ فجر میں عورت نہیں آئیں گے اس لیے کہ زنا ہو رہا ہے۔ فتنے کو روکا جائے گا، شریعت نہیں بدلی جائیں گی۔ مسجد میں لوگ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں نا، ان کی ٹانگیں توڑی جائیں گی، شریعت نہیں بدلی جائیں گی۔ آپ نے نہیں کہا کہ ریپ ہو رہا ہے تو فجر میں عورتوں کا آنا بند، نہیں، آپ نے سزا دی اس کو تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے فجر میں آنے والی عورتوں میں، اور فجر اس زمانے میں اندھیرے میں ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ کام کر پایا اور صحابہ دیکھ نہیں پایا کیا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت عمر سے تو کوئی قول اور کوئی عمل ثابت نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمر بن خطاب کا فتویٰ اور اس کے بعد جو عثمان جو ہے اس عمل کو نافذ کرے؟ حضرت عمر کے دور میں عورتیں آتی رہی، حضرت عثمان کے دور میں عورتیں آتی رہی، رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان تھے آتی رہی۔ رسول کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی رہی، حضرت عمر کے زمانے میں آتی رہی، ایک دن بھی منع نہیں ہوا۔ صحیح میں حدیث موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے۔ اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو مسجد الحرام اور مسجد نبی کی تو اپنی لحاظ سے ایک فضیلت ہے نا۔ دوسرا یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں، اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں، ہوٹل کے کمرے میں، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ
कई गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, 1000 गुना नमाजों का सवाब है। आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का या औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब, बोलते 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते हैं। इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होगा, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है। औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये देखा भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन।